اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ مالدار بن جائیں، ان کے پاس وسیع دولت ہو، مال میں فراوانی ہو، رزق میں کشادگی ہو، وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو۔ دعا چاہے مال و دولت کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، اپنے گھر میں امن و سلامتی کی ہو، صحت و تندرستی کے لیے ہو، ماں باپ کی خدمت گزار بننے کے لیے ہو، رزق حلال کمانے کے لیے ہو، یا بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہو، یا کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا ہو، اور ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب آپ کو اتنی آسانی سے یا بغیر محنت کے نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کو محنت و مشقت بھی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طریقہ کار سے کرنا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار بن جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کے مال و دولت میں کشادگی ہو، تو وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو آپ جتنی دفعہ چاہیں، جتنی دفعہ آپ کا پڑھنے کا دل ہو، آپ درود ابراہیم کو پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس وظیفے میں، اس عمل میں آپ نے درود ابراہیم کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے زائد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنی دفعہ مرضی چاہیں درود ابراہیم کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت اور دعا قبول ہوگی۔ تو یہ تھا مالدار بننے کا وظیفہ، اور اس طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر جائز دعا، ہر جائز مقصد قبول ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے بھی یا مجیبو کو پڑھنے کا معمول بنا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار دوبارہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں آپ درود ابراہیم کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا مجیبو کی تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ اور آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کو بھی پڑھنے کے بعد اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور آپ نے دعا اس طرح سے مانگنی ہے جس نیت سے بھی آپ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا، اسی کی نیت سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے، ایک دعا ہی ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتی ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ دعا کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی عبادت نہیں بلکہ ندامت اور انکساری قبول ہو جاتی ہے، اور دعا آپ نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے مانگنی ہے۔ یاد رکھیے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ
کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ ایسی بات چاہے جس سے قطع تعلق ہو، اور تیسرا وہ کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی ہے اور ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، تو مایوس نہ ہو، اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اور آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب ہمیں آزمائشوں سے نکال دے، اے میرے رب ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے نواز دے اور میرے ان گناہوں کو بخش دے، میرے مولا جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے گا، صحت و تندرستی عطا فرمائے گا، خوشیاں نصیب فرمائے گا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے گا، آپ کو مالدار بنا دے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔